बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक वर्सेस विलियम कैम्पबेल के दरमियान जो डिबेट हुआ था उसके पिछले 2 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि ये मैं तीसरा किस्त लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये वीडियो आप लोग कम्प्लीटली वॉच करें। बाइबल और कुरान में विलियम कैम्पबेल ने साइंसी एरर दरियाफ्त कर लिए थे, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किस तरह कुरान पाक का दिफा किया और किस तरह ये जो साइंसी एरर उन्होंने साबित कर दिए थे, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने किस तरह सफाई से और कुरान पाक की सच्चाई से इनको मनवा कर पेश किया। ये एक बहुत ही अहम डिबेट है। ये मुकम्मल 4 घंटे की डिबेट है। इसके पिछले 2 किस्त मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो नाजरीन आज की वीडियो में आए हैं तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि पिछले 2 एपिसोड मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वो देख लें, तब जाके ये तीसरा किस्त देख लें। और इसके बाद इंशाल्लाह इसका चौथा एपिसोड भी मैं लाने वाला हूँ। ये उर्दू तर्जुमे के साथ आप लोगों के लिए मैं पेश कर रहा हूँ। तो चलिए आइए वीडियो की जानिब बढ़ के वीडियो का बाकायदगी से आगाज करते हैं। अब मैं दावत देता हूं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल को कि वो अपना जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक को पेश करें। डॉक्टर नाइक ने कुछ हकीकी मसाइल की निशानदेही की है। मैं मुत्तफिक नहीं हूं इनके जवाबात से कुरान के हवाले से अलका और मुदगा के मुतालिक। मेरा ख्याल है कि यह बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उनकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। सो हर शख्स घर जाकर इसके मुतालिक खुद गौर व फिक्र करे। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि वो किसी ऐसे शख्स से नहीं मिले जो जहर पीने की आजमाइश से गुजरा हो। मैं ऐसा शख्स पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पहले ही खुदा से जा मिला है, लेकिन मेरा एक दोस्त हैरी रेडक्लिफ, और वो एक कस्बे में रहता था मराकेश के जनूब में, और उसके जानने वालों में से एक शख्स जो कि गालिबन उसका दोस्त था, उसने उसे मदऊ किया दोपहर के या रात के खाने पर, और उसने उसकी बीवी और उसके बेटे को भी बुला रखा था। बस जब हैरी ने जाने की हामी भर ली तो कोई शख्स आया, उसने दरवाजा खटखटाया और उसने कहा वो तुम्हें जहर दे देगा, लेकिन वो चले गए। हैरी ने उसी आयत को याद किया जो आपने पढ़ी है, तो उसने फैसला किया कि उसको जाना चाहिए क्योंकि उसने कह दिया था। बस वो गया। उसने इंतजार किया कि शायद वक्त मिल जाए जब वो जहर आलूद खाना लाके इधर उधर हो जाएगा तो वो जहर आलूद खाने को गायब कर देगा, लेकिन इतना वक्त ना था और वो फंस गया और उसने खा लिया। और वहां पर उसकी बीवी उसके साथ थी, लेकिन उसने कुछ ज्यादा नहीं खाया। वो जाने से पहले बेटे को घर पर खिला चुके थे। हैरी ने खूब खाया और उस रात हैरी के पेट में दर्द शुरू हो गया और उसको खून की उल्टियां आई, लेकिन वो जिंदा रहा। 2 दिन के बाद उसने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। वो बंदा आया और उसने दरवाजा खोला और उसे देखकर उसका रंग उड़ गया। हैरी ने शुक्रिया अदा किया दावत का। मेरा ख्याल है मैं आपको एक मिसाल तो दे सकता हूं कम से कम। खैर, आपने कहा कि यसु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए भेजे गए थे। जाओ सिर्फ यहूदियों के पास और तुम हरगिज हरगिज बेदीनों के पास मत जाना। जी हां, खुद कुरान भी कंवारी मरियम का जिक्र करता है और वो कहती है कि मैं किसी मत को नहीं जानती। सूरह नंबर 19 आयत नंबर 21 में फिर ये कहती हैं कि यसु लोगों के लिए निशानी होंगे और रहमत है हमारी तरफ से। मती 4 बाब 9 आयत में है, एक खातून आई और उसने यसु के कदमों को मस किया। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी बाइबल की तबलीग की जाएगी, इस पूरी दुनिया में जो कुछ इस औरत ने किया बताया जाएगा। मती की अंजील बाब नंबर 28 में जब यसु आसमान की तरफ वापस जाने वाले थे
انہوں نے کہا کہ جاؤ پوری دنیا میں اور تبلیغ کرو بائبل کی، لیکن یہ تضاد نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ صرف یہودیوں کے پاس جاؤ، کیونکہ یہودیوں کو دیا گیا تھا ایک خصوصی موقع۔ یہ کہانی ہے، یہاں بائبل میں کہانی شاید کہنا غلط ہو، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ یسوع انجیر کے درخت کے پاس آئے، پچھلے 3 سالوں سے اس درخت کو پھل نہیں لگا تھا، اور یوں کسی نے کہا کیا میں اسے اکھاڑ پھینکوں؟ اور پھر یسوع نے جواب دیا کہ نہیں، اسے 1 سال تک رہنے دو، یہ بارآور ہوگا اور دیکھنا اس پر پھل لگیں گے۔ یہ ایک تمثیلی حکایت تھی اسرائیل کے متعلق۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو 3 سال تک تبلیغ کی اور آدھا سال اور کی، اور پھر کچھ اور تمثیلیں بھی ہیں جو انہوں نے بیان کی اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ رحمت تم سے لے لی جائے گی اور دے دی جائے گی بے دینوں کو۔ ڈاکٹر نائک نے دن کی بات کی ہے اور عرصے کی بات کی ہے۔ دن سے مراد بائبل میں ایک بہت لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یہ 24 گھنٹے ہی ہوں جیسا کہ ڈاکٹر بکائی نے اپنی کتاب میں اصرار کرنا چاہا۔ تو میرا بھی یہی خیال ہے کہ اس سے مراد وقت کا لمبا عرصہ ہی تھا، اور یہ وہ مسائل ہیں جن کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور میں ان سے انکار نہیں کرتا، اور میرے پاس کوئی خاطر خواہ جوابات نہیں ہے، لیکن میں بات کروں گا۔ انہوں نے 2 قسموں کے نمک کے متعلق بات کی، میٹھا پانی اور نمکین پانی۔ میں متفق نہیں ہوں ان کی وضاحت سے، اور یہاں قرآن کہتا ہے، اور اللہ نے 2 آزاد چھوڑے ہیں، پانی کے 2 دھارے جو ایک جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جسے وہ پامال نہیں کرتے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں رکاوٹ کے لیے لفظ برزخ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی ہے درمیانی وقفہ، کوئی خلا، کوئی وقفہ، رکاوٹ یا پتلی نالی وغیرہ۔ یہی اطلاع سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں دی گئی ہے۔ یہ وہی ہے جس نے بہتے ہوئے پانی کے 2 دھاروں کو آزاد چھوڑ رکھا ہے۔ ان میں ایک تو پانی خوش ذائقہ اور میٹھا ہے، جبکہ دوسرا نمکین اور تلخ، اور ان کے درمیان اس نے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی، ایک حد فاصل جسے عبور نہیں کر سکتے۔ یہ جملہ حد فاصل پیش کرتا ہے 2 الفاظ کو جسے عبور کرنا منع ہے، ایک ہی نوعیت کے ہیں۔ ایسا عربی میں اس وقت کہا جاتا ہے جب زیر بحث معاملے پر زور دینا ہو۔ لفظ ہجر کا مطلب ہے ممنوع، منع کیا گیا، جسے روکا گیا۔ یہ سب الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں، اور دوسرا حرف جو کہ فعل کی آخری فاعلی صورت ہے، ایسی تیسری فاعلی صورت معنیت جن کا ایک ہی مطلب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظی اعتبار سے کوئی اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتا ہے، اس خدا نے ان کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی، ایک ممنوع حد فاصل۔ ڈاکٹر بکائی نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے وہ مانتا ہے کہ نظروں سے غائب ہوتے ہی یہ دھارے باہم مل جاتے ہیں۔ ایک سائنسدان دوست نے اس کا تبصرہ کیا اور کہا اتنی سی بات ہے کہ تلخ اور تازہ پانی علیحدہ علیحدہ کیے گئے ہیں۔ دریا کا بہاؤ سمندر کے پانی کو دھکیل دیتا ہے، مگر یہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ حرارت اور توانائی کے اصولوں کے عین مطابق ملنا ایک غیر ارادی فعل ہے اور فوری عمل ہے۔ صرف رکاوٹ ہی تسلیم شدہ ہے۔ یہ بہت لمبا وقت لیتا ہے ان مقداروں کے ملنے میں، اور میرے پاس بھی اس معاملے میں ایک چھوٹی سی مثال موجود ہے۔ میرا ایک دوست تھا تیونس میں، وہ عادی تھا، اس کو عادت تھی شکار کرنے کی، آکٹیپس کے۔ سو میں وہاں چلا گیا اور میں نے کشتی سے باہر چھلانگ لگائی اور ادھر ادھر تیرنے لگا، اور عین اسی جگہ پر ایک چھوٹی سی کھائی آئی، اور پانی کا اوپر والا حصہ بہت ٹھنڈا تھا اور نیچے والا پانی گرم تھا۔ میں نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اوپر کی سطح ٹھنڈی اور نیچے کی سطح گرم، اور میں نے محسوس کیا ٹھنڈا پانی تو دریا کے اوپر سے آ رہا تھا، نمکین پانی چونکہ بھاری ہوتا ہے، پس نمکین بھاری گرم پانی نیچے والی سطح پہ تھا اور ہلکا ٹھنڈا پانی اوپر والی سطح پہ تھا۔ لیکن یہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں۔
ڈاکٹر نائک نے زبانوں کی بات کی ہے اور یقیناً میں اس قابل نہیں ہوں کہ جواب دے سکوں ان زبانوں کا جو بولی جاتی ہیں انڈیا میں انڈیا کی زبانوں کا جواب دینے سے قاصر ہوں، امریکہ میں بھی، بس اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے امریکہ اور انڈیا میں۔ تاہم جس حصے کی انہوں نے بات کی ہے بائبل کی کہ شاگردوں کو زبانیں دی گئی تھیں معجزے کے طور پر، لیکن کئی ایسی زبانیں تھیں جن کے متعلق اس وقت جو لوگ وہاں تھے وہ جانتے تھے، وہ اتنی کمزور زبانیں نہ تھی کہ انجانی کہلاتی۔ اگر کوئی شخص اسپین سے آتا ہے تو شاگرد اس سے بات کرتا اسپین کی زبان میں، اگر کوئی اور شخص آتا ترکی سے تو کوئی دوسرا شاگرد اس سے بات کرتا اس کی اپنی زبان ترکی میں۔ اور اب میں بات کروں گا وہ چیز دینے کی جس کی تیاری کی ہے، اور بات کروں گا گواہیوں کے بارے میں۔ تو رات میں خدا نے موسیٰ کو بتایا کہ سچے پیغمبر کی جانچ کا ذریعہ یہ ہوگا کہ اس کی پیشن گوئی سچی ہوگی۔ الیاس کی مثال کا تذکرہ کچھ یوں ہے قرآن میں، وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا تب تک بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا۔ پس 6 ماہ گزر گئے، بارش نہ ہوئی، 1 سال گزر گیا، بارش نہ ہوئی، تیونس میں سال گزر گیا مگر بارش نہ ہوئی، پھر 2 سال گزر گئے، بارش نہ ہوئی، 3 سال، 3.5 سال، اور پھر الیاس بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا ہمارے درمیان ایک مقابلہ ہوگا، اور وہ کرمل کے پہاڑ پر گئے اور ان کے درمیان مقابلہ ہوا، بادشاہ ہار گیا۔ قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ الیاس کو واضح طور پر فتح نصیب ہوئی، اور پھر الیاس اپنے گھٹنوں کے بل گر گئے اور بارش کے لیے دعا کی اور خوب بارش ہوئی۔ یہاں الیاس پہلی گواہی ہے، جب انہوں نے کہا کہ بارش نہیں ہوگی جب تک میں نہ کہوں، یہ پہلی گواہی ہے۔ جب خدا نے بارش برسائی، جب الیاس گھٹنوں کے بل گر گیا تو اس وقت خدا خود دوسری گواہی تھا۔ ایک اور مثال اشعیاء 750 قبل از مسیح میں یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، ان کی پیشن گوئی تھی کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اور پھر سائرس انہیں واپس لایا۔ سائرس کون؟ سائرس 250 سال کے بعد فارس کے ایک بے دین بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو اسرائیل میں واپس بھیج دیا، فلسطین کے مقام پر، اور سائرس کا ایک آستانہ ہے لندن میں جو اس کا بیان کرتا ہے۔ پس کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ یسوع کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں؟ کیا یسوع نے معجزے دکھائے؟ یسوع نے پیشن گوئیاں کی؟ ہم ریاضیاتی مطالعہ کریں گے ان پیشن گوئیوں کا، اسے نظریۂ امکانات کہا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، اور ہم اندازہ لگائیں گے کہ یہ پیشن گوئیاں اتفاقاً پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں کہ ڈاکٹر نائک کے پاس 10 شرٹیں ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس ایک لال شرٹ بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ صبح وہ لال شرٹ پہن کے آئیں گے، اور صبح وہ ایسا ہی کرتے ہیں، تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ میں نبی ہوں؟ تو میرے دوست یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ سب اتفاق کے طور پر ہوا ہے۔ اور فرض کریں کہ ڈاکٹر سیمویل کے پاس 2 جوڑے جوتوں کے ہیں اور 1 جوڑا سینڈل کا ہے، بس اس سے اگلے دن میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں ڈاکٹر نائک پہنیں گے سرخ شرٹ، اور پھر میں یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ ڈاکٹر سیمویل سینڈل پہنیں گے، اور ڈاکٹر سبیل احمد کے پاس 5 ٹوپیاں ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پگڑی باندھیں گے۔ سو ایسے کتنے واقع ہوں گے کہ یہ سب باتیں سچ ثابت ہوں اتفاق سے؟ او کدھر گیا؟ خیر کوئی بات نہیں، آپ ضرب دیں 1/10 کو 1/5 سے، کو 1/3 سے، آپ 1/150 حاصل ہوئے۔ یہ اتفاقاً ہوگا، میرا اسے خوش قسمتی سے پا لینا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سلائیڈ پروجیکٹر کو تھوڑا نیچے کر دیا جائے؟ میرا مطلب ہے کہ اسکرین کو نیچے۔ وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور ہم تذکرہ کریں گے 10 پیشن گوئیوں کا، اور پھر ایک جس کا شمار ہم نہیں کریں گے کیونکہ اسے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی پیشن گوئی یہ ہے، پہلی پیشن گوئی یرمیا نبی کی 600 قبل از مسیح کی ہے،
کہ یسوع مسیح داؤد کے سلسلہ نسب سے ہوں گے۔ ایسے دن آنے والے ہیں، خدا نے کہا کہ میں داؤد کے لیے ایک نیک دوست وجود میں لاؤں گا، ایسا بادشاہ جو دانش مندی اور عدل و انصاف سے حکومت ملک میں چلائے گا۔ اسے آقا یہوہ یا یاتباس کہا جائے گا۔ اس کی تکمیل ہوئی چھٹے ماہ میں، جب جبرائیل کو کنواری مریم کے پاس خدا کی طرف سے بھیجا گیا۔ فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو نہیں مریم، حوصلہ رکھو، تم خدا کی طرف سے حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دو گی۔ اس کا نام یسوع ہوگا اور وہ عظیم ہوگا، وہ عظیم تر کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند تعالیٰ اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، ایسی سلطنت جس کا کوئی خاتمہ نہ ہوگا۔ اور فرشتے نے ان سے کہا، ایک مقدس روح تمہارے پاس آئے گی اور ایک عظیم تر ہستی کی طاقت تم پر سایہ کرے گی، اس لیے جو بچہ پیدا ہوگا وہ مقدس کہلائے گا۔ سو داؤد پہلے تو ایک چھوٹے سے خاندان سے تھے، لیکن جب وہ بادشاہ بننے اور ان کے خاندان کی کوئی پہچان بن گئی تو ہر کسی کو یہ معلوم ہو گیا کہ بادشاہ کا کوئی پانچواں امزاد بھی ہے۔ سو میرا یہ گمان ہے کہ ہر 200 میں سے ایک یہودی کا تعلق کہیں نہ کہیں سے داؤد کے خاندان میں سے ضرور ہے۔ اور دوسری پیشن گوئی ایک سدا بہار حکمران کی پیدائش ہے بیت لحم میں، میکا 750 قبل از مسیح میں، لیکن بیت لحم کے قبیلے غیر معروف یسی سے، جو یہودا کی نسل میں کم جانے پہچانے ہوں گے۔ میرے لیے ایک شخص ہوگا جو اسرائیل کا حکمران بنے گا، جس کا حسب و نسب بہت قدیم ہوگا اور اس کی تکمیل۔ اگرچہ یوسف اور مریم اس زمانے میں نازرت میں رہائش پذیر تھے، کیسر اگسطس کے حکم پر یوسف کو مریم کو بیت لحم سے اپنے آبائی قصبے میں لے جانا پڑا۔ ان دنوں جب پہلی اسم نویسی ہوئی تو یوسف بھی گلیل سے گیا، نازرت کے شہر سے، یہودیہ میں، داؤد کے ایک شہر میں جس کا نام بیت لحم تھا، کیونکہ وہ داؤد کے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہاں پر مریم نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو جنم دیا۔ یہ پیدا ہونے کا اتفاق کیوں کر ہوا بیت لحم میں؟ تقریباً 2 ارب لوگ پیدا ہوئے اس پوری دنیا میں میکا سے لے کر اب تک، اور 7,000 بیت لحم میں رہتے ہیں۔ اس طرح ہر 280,000 میں سے ایک بیت لحم میں پیدا ہوا۔ تیسری پیشن گوئی ایک پیغمبر راستہ ہموار کرے گا مسیح کے لیے۔ یہ کام ملاکی کے ذریعے ہوا، باب 3 آیت 1 400 قبل از مسیح میں۔ خبردار، میں ایک پیغمبر بھیجوں گا جو میرا راستہ ہموار کرے گا۔ جس آقا کی تمہیں تلاش ہے وہ اچانک اس کی عبادت گاہ میں آ جائے گا۔ میزبانوں کا آقا یہ کہتا ہے کہ خانقاہ کے جس پیغمبر سے تمہیں خوشی ہوگی، دیکھو وہ آ رہا ہے۔ یہ پیشن گوئی اگلے روز پوری ہوئی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اور یحییٰ بن زکریا نے یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا اور کہا، دیکھو یہ ہے خدا پر نثار ہونے والا جو دنیا کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ یہ وہی ہے جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ میرے بعد ایک شخص آئے گا جس کا مقام و مرتبہ مجھ سے پہلے ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے پہلے موجود تھا۔ اس امر سے قرآن بھی متفق ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 39 تا 41 میں کہا گیا ہے، یحییٰ آئے گا جو کہ خدا کے کلمہ کی سچائی کی گواہی دے گا، جس کا نام یسوع مسیح ہوگا، جو مریم کا بیٹا ہوگا۔ کہیے کتنے رہنماؤں کا نقیب ان سے پہلے آیا؟ یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ 1000 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جس کا نقیب پہلے آیا۔ ایک چوتھی پیشن گوئی، مسیح بہت ساری نشانیاں اور معجزے پیش کریں گے۔ اشعیاء 750 میں ہم پڑھتے ہیں، خوف زدہ دل والوں سے یہ کہہ دو کہ وہ خوف زدہ نہ ہو اور تقویت پکڑے، تمہارا خدا آئے گا اور تمہیں بچائے گا۔ پھر اندھوں کی آنکھیں کھلیں گی اور بہروں کی کانوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تب لنگڑے ہرن کی طرح چھلانگے لگائیں گے اور گونگوں کی زبان خوشی سے پکار اٹھے گی۔ تکمیل، بائبل اور قرآن میں کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح نے بہت سارے معجزے دکھائے۔ بائبل 4 پیغمبروں کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے بہت سارے معجزے دکھائے، موسیٰ، ایلیاں، علیشا اور یسوع مسیح۔ یسوع واحد ہستی ہیں جنہوں نے پیشن گوئی میں مذکور 4 قسم کے معجزے دکھائے۔ بعض اوقات انہوں نے سب کو شفا یاب کیا جو بھی ان کے پاس آئے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 1,24,000 نبی تھے۔ ہم اس تعداد کے حوالے سے یہ کہیں گے کہ یسوع مسیح اپنی انفرادیت میں یکتا تھے 1,24,000 سے۔ اور 5ویں پیشن گوئی، ان نشانیوں کے باوجود ان کے بھائی ان کے خلاف تھے۔ داؤد کے ایک زبور میں 1000 قبل از مسیح میں کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا اجنبی بن گیا اور اپنی ہی بیٹوں کے لیے نامحروم ہوں، اور یوحنا میں کی تکمیل ملتی ہے۔
सो उसके भाई उसका ये घर तो यहूदी ले जाओ, यहाँ तक उसके भाई उसको नहीं मारे थे। यहाँ एक सवाल पैदा हो सकता है कि हुक्मरान कितने रिश्तेदार उसके खिलाफ हो सकते हैं। बहुत से बादशाहों का पता उनके नहीं रिश्तेदारों का, इसलिए ये कहें कि 5 में से एक या शुरू में 20 के भक्त होंगे। और छठी पेशन गोई ये जिकिया ने दी 520 कलसी में, भरपूर खुश मनाओ यहूदा की बेटी, शोर करो यरूशलेम की बेटी, देखो तुम्हारा बादशाह तुम्हारे पास आ रहा है, वो मुनसिफ और निजात दहिंदा है, बड़ी सादगी से और एक गद पर सवार होकर। तकमील, अगले ही दिन एक हुजूम बाहर आया जैतून की कुछ शाखें लिए हुए, इसे मिलने के लिए आया नाराए तहसीन लगाते हुए, रहमत हो उस पर जो अपने आका के नाम पर आया, रहमत हो बनी इसराइल के बादशाह पर। यसू को एक जवान गधा मिला और वो उस पर बैठ गए। यसू मसीह ने सिर्फ गधे का इंतखाब सवारी के लिए किया, ये कोई मोजज़ा नहीं है और ना ही कोई गैर मामूली बात, लेकिन वहां लोगों का हुजूम था और हुजूम आगे बढ़ने लगा और उनकी इज्जत और तकरीम की और कहा, रहमत हो उस पर जो अपने आका के नाम पर आया। तो बताएं कितने हुक्मरान यरूशलेम में आए और कितने हुक्मरान गधे पर सवार होकर यरूशलेम में आए। आजकल के दिनों में तो वो मर्सिडीज पर आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, 100 में से एक हुक्मरान ऐसा हो सकता है। 7वीं पेशन गोई, यसू मसीह हैकल की तबाही के लिए खबरदार करते हैं और उन्होंने खुद ये पेशन गोई की। सो यसू ने ये बात बताई गालिबन 30 ईस्वी में, और यसू जब अपनी हैकल से बाहर जा रहे थे तो उनके शागिर्द ने उनसे कहा, उस्ताद देखें क्या खूबसूरत पत्थर हैं और क्या खूबसूरत इमारतें हैं। और यसू ने उससे कहा, क्या तुम ये अजीम इमारतें देख रहे हो? इनका एक भी पत्थर ऐसा नहीं होगा जो बर्बादी का शिकार ना हो। तकमील, 40 साल बाद 70 ईस्वी में जनरल टाइटस ने तवील मुहासरे के बाद यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। टाइटस छोड़ देना चाहता था इबादत गाहों को, लेकिन यहूदियों ने इन्हें आग लगा दी, क्योंकि यहूदियों के लिए बगावत करना और शिकस्त खाना मामूल बन गया था। बस मैंने कहा था इम्कान 5 में से एक है। 8वीं पेशन गोई में मसीह यसू को मसलूब किया जाएगा। दाऊद के ज़बूर में लिखा है, 1000 कबलस मसीह में बुरे लोगों के गिरोह ने मेरे गिर्द घेरा डाल रखा है, उन्होंने मेरे हाथ और पांव छलनी कर दिए हैं। दाऊद ने इस तरह वफात नहीं पाई थी, बल्कि वो तो अपने बिस्तर पर फौत हुए थे। उनके हाथ और पांव किसी भी तरह छलनी नहीं हुए थे। लूका की अंजील में तकमील के मुतालिक बयान है कि जब वो उस मुकाम पर पहुंचे जिसका नाम है खोपड़ी, और उन्होंने यस्सू को मसलूब किया बदकारों के साथ, एक उनकी दाईं तरफ था और एक बाईं। हमारा सवाल यह है कि कितने लोगों में से एक को मसलूब किया गया, और मैं ये कहता हूं कि 10,000 में से एक। पेशन गोई 9वीं, वो आपस में बांट लेंगे उसके मलबूसात और उस पर कुर्रा डालेंगे। एक बार फिर दाऊद का कौल है, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और लिबास के लिए आपस में कुर्रा डाला। यहां यूहन्ना तकमील बताता है बाब नंबर 19 में, जब सिपाहियों ने यस्सू को सूली पर चढ़ाया तो उन्होंने उनके कपड़े ले लिए, इनके 4 हिस्से किए, हर एक के लिए एक हिस्सा, सिर्फ उनका जेरे जामा बाकी रहा। ये कपड़ा बिल्कुल अनसिला था, एक ही बुनाई में बुना गया ऊपर से नीचे तक। चलो इसके टुकड़े नहीं करते, कुर्रा निकालते हैं कि ये कौन लेता है। तो कितने मुजरिम ऐसे होंगे जिनका लिबास अनसिला हो। आप खुद ही अपना फैसला कर सकते हैं। मैंने कहा था कि 100 में से एक। दसवीं पेशन गोई, अगरचे वो मासूम है मगर मौत के बाद वो मक्कार और दौलतमंदों में शुमार किया जाएगा। अशाया ने कहा 750 कबलस मसीह में उसे मौत के बाद अमीरों और मकारों वाली जगह कब्र मिली। अगरचे उसने अपनी जिंदगी में किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया था और ना ही किसी को अपनी जुबान से धोखा दिया, लेकिन उसका शुमार हद से तजावुज करने वालों में हुआ। मती ने इसकी तकमील दी। उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को भी मसलूब किया। शाम होते ही एक अमीर आदमी अरमीतिया से वहां पहुंचा, जिसका नाम यूसुफ था और यस्सू का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यस्सू की लाश मांगी। यूसुफ ने लाश को लेकर एक महीन चादर में लपेटा और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी। मौत की सजा पाने वालों में कितने लोग मासूम होंगे? मैंने कहा था कि 10 में से एक आदमी। और कितने मासूम लोगों या मुजरिमों को दफनाया गया अमीरों के साथ? मैंने कहा था 100 में से एक आदमी। ये तो 1000 में से एक हुआ। अब आखिर में हतमी पेशन गोई, मरने के बाद वो मुर्दों ही में से जी उठेगा।
اشعیا میں دوبارہ بیان ہے کیونکہ اس کا ناتا دنیا سے ٹوٹ چکا تھا سو وہ مر گیا۔ اگر خدا نے اس کی زندگی کو گناہوں کا چڑھاوا بنایا تاہم وہ اپنی بقیہ نسل کو دیکھے گا اور اس کی مدت کو طول دے گا۔ پس یہ ایک پیشن گوئی ہو چکی تھی کہ وہ مردوں میں سے دوبارہ زندہ ہوگا۔ لوکا نے ہمیں بتایا کہ یسوع خود ان کے درمیان کھڑے ہوئے اور ان سے کہا کہ تم سب پر سلامتی ہو۔ اور پھر پالوس نے ہمیں پہلا کرنتھیوں 15ویں باب میں بتایا یسوع پترس پر ظاہر ہوئے اور پھر 12 شاگردوں پر، اس کے بعد 500 سے زیادہ اپنے دینی بھائیوں سے ایک ہی وقت میں ملے جن میں سے زیادہ تر اب بھی زندہ ہیں، پھر یعقوب سے ملے جو نسبتی بھائی تھا، پھر تمام نمائندوں سے۔ لیکن یہ کچھ ایسی بات نہیں جس کو آپ اہمیت دیں۔ تو آئیے اب ہم اعداد و شمار کا جائزہ لیں۔ دنیا بھر میں کتنے لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جو تمام تر پیشن گوئیاں پوری کرے؟ اس کا جواب تمام تر اندازوں کو ضرب دے کر لیا جا سکتا ہے۔ سارے اعداد و شمار کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، تاہم جواب 2.78 ضرب 10 ضرب 28 صفر۔ آئیے اس عدد کو اور آسان اور مختصر کریں، 1/28 میں سے 1۔ دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کی کل تعداد کے متعلق صحیح اندازہ 88 بلین کے لگ بھگ ہے، جو کہا جائے گا 11ویں کا 10واں حصہ۔ دونوں اعداد کو تقسیم کرنے کے بعد دنیا میں آج تک کسی ایسے انسان کا وجود خوش قسمتی سے پوری کی پوری 10 پیشن گوئیوں کی تکمیل کا امکان 1 سے 10ویں سے 17ویں حصے تک، جیسا کہ یہاں ہے، یعنی 17 صفروں والا عدد۔ آئیے کوشش کر کے اندازہ لگائیں۔ اگر آپ ریاست ٹیکساس کو $1 کے سکے سے 1 میٹر تک یا 3 فٹ کی گہرائی تک ڈھانپ دیں تو ان میں سے ایک سکے پر مخصوص نشان لگا دیا جائے اور پھر میں آپ سے کہوں اس پوری ریاست ٹیکساس میں جاؤ اور مطلوبہ سکہ تلاش کر کے یہاں لاؤ، یہ آپ کی خوش قسمتی ہوگی کہ آپ سکہ تلاش کر کے یہاں لے آئیں۔ دوسرے الفاظ میں ایسا کوئی امکان نہیں۔ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے، ذرا رکیں۔ ابھی اور پیشن گوئیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں داؤد نبی یا اشعیا نبی، جو کہ پہلی نشانی ہے، خدا کا تکمیل ثابت کرنا دوسری نشانی ہے، اور خدا نے یسوع کے شاگردوں کو توفیق دی کہ وہ اس کو لکھیں، اور یہ ثبوت بتاتے ہیں کہ بائبل سچی ہے خداوند یہوہ کی طرف سے۔ بائبل میں ہے کہ یسوع آئے خدا کی طرف سے اور کفارہ ادا کیا ہمارے گناہوں کا، جو کہ اچھی خبر ہے۔ قرآن میں سخت خبر ہے۔ سورہ نحل 16:61 میں لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو وہ زمین پر ایک بھی ذی روح کو نہ چھوڑتا۔ مسئلہ یہ ہے، قرآن بہت واضح بیان کرتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے سے تسلی دی گئی ہے۔ یہاں لکھا گیا ہے سورۃ القصص سورہ 28 آیت 67 میں، جو شخص اپنے کیے پر پچھتائے گا اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال لائے گا شاید وہ نیک لوگوں میں سے ایک ہو۔ سورۃ التحریم میں لکھا ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے توبہ کرو خلوص نیت کے ساتھ، شاید وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس آیت میں خلوص نیت کے ساتھ توبہ کرنے والوں کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں پر سورۃ التوبہ میں لکھا ہے، اللہ کی مساجد میں صرف وہی لوگ عبادت کر سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادت کا حق ادا کرتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور شاید یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اختتامیہ اداس کر دینے والا ہے۔ اگر ایک شخص ایمان نہیں رکھتا تو وہ یقیناً دوزخ میں جائے گا، لیکن اگر وہ ایمان رکھتا ہے آخرت پر تو وہ اللہ کے حضور اس کے رحم و کرم کا محتاج ہے، نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی دوست۔ وہ صرف امید کر سکتا ہے کہ غالباً شاید وہ بھی بخشے جانے والوں میں سے ہو۔ یہ ایک سخت خبر ہے۔ جبکہ لغت میں ایک مترجم کچھ یوں ترجمہ کرتا ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، شاید، غالباً۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں ہے، انگلش سے عربی والی میں آسان کا ترجمہ ہے ہو سکتا ہے۔ شاید یہ سچ ہو لیکن یہ سخت ہے۔ اور دوسری طرف بائبل میں اچھی خبر ہے۔ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ میری بندگی کی جائے، بلکہ میں تو تمہارے گناہوں کے لیے جان دینے آیا ہوں۔ ایک اور آیت نمائندے پالوس کی طرف سے کہتی ہے کہ اگر تم اپنے منہ سے اقرار کرو کہ یسوع تمہارے آقا ہیں اور اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے، بس تمہاری نجات یقینی ہے، سیدھی ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت اور اچھی خبر ہے۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھی تکمیل شدہ پیشن گوئیاں، یہ ثبوت ہے۔ تقریباً 500 لوگوں نے یسوع کو دیکھا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔
بہت ساری ایسی دریافتیں ہیں جو تصدیق کرتی ہیں بائبل کی. میں ترغیب دیتا ہوں کہ آپ بائبل کا ایک نسخہ لیں اور اس کو پڑھیں. آپ کو ایک اچھی خبر ملے گی آپ کی روح کے لیے. خدا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو. شکریہ. میں اب درخواست کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ وہ اپنا جواب پیش کریں ڈاکٹر ولیم کیمبل کو. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لا وجدوا فیہ اختلافا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ڈاکٹر ولیم کیمبل اور جو دوسرے لوگ یہاں پر ہیں اور میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اسلامی طریقہ کار سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ سب پر. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے صرف 2 کا تذکرہ کیا ہے. ان 22 اعتراضات میں سے جو میں نے کیے صرف 2. پہلا نقطہ جس کی انہوں نے وضاحت کی، ان کا خیال ہے کہ وہ جو دن لکھے گئے ہیں بائبل میں اسے لیا جا سکتا ہے طویل دورانیے میں. میں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں اپنے بیان میں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں دن کا طویل دورانیہ جو قرآن میں ہے تو آپ 2 مسائل حل کر سکتے ہیں. 6 دنوں کی تخلیق کا مسئلہ اور پہلے دن روشنی آئی اور تیسرے دن زمین، جبکہ بقیہ 4 مسائل ابھی بھی وہی ہیں. پس ڈاکٹر ولیم کیمبل نے پسند کیا یہ کہنا کہ دن طویل دورانیے کے ہیں، اور انہوں نے 6 میں سے حل کی 2 سائنسی غلطیاں. بقیہ 4 غلطیوں سے تخلیق کائنات کے حوالے سے وہ متفق ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ جواب دینا مشکل ہے. اور دوسرا نقطہ جس کا انہوں نے ذکر کیا جو سائنسی آزمائش کے بارے میں ہے، مرکز کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18 میں. اور انہوں نے اپنے ایک دوست کے بارے میں کہا جس کا نام ہے ہیری، کیا نام تھا اس کا، مراکش میں، ہاں مراکش میں اس نے کھائی خسخس. بائبل کہتی ہے کنگ جیمز ورژن اور اسی طرح بین الاقوامی ارشاد جن کا ڈاکٹر ولیم کیمبل نے حوالہ دیا ہے کہ تم پیو مہلک زہر، کھاؤ نہیں پیو. خیر پھر بھی اس کے باوجود میں برا نہیں مناؤں گا اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے مہلک زہر، کوئی بات نہیں. لیکن سوچئے ایک شخص مراکش میں بتاتا ہوں 2 ارب عیسائی ہیں دنیا میں، کوئی ایک بھی آگے نہیں آ سکتا؟ کیا کوئی ایک بھی نہیں 2 ارب میں سے؟ اور میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل ایک سچے مومن عیسائی تھے. میں نے تو انہیں کہا تھا کہ وہ اس آزمائش سے گزرے، نہ کہ ان کا دوست جو کہ پہلے ہی مر چکا ہے. اور انہوں نے کہا کہ خون منہ سے باہر نکل آیا. ڈاکٹر ولیم کیمبل اور میں بھی اچھے طریقے سے جانتا ہوں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے کہ زہر کھانے کی صورت میں خون تو آتا ہے، اور ہم زہر کھانے والے کئی مریضوں کا علاج کرتے ہیں. آزمائش تو یہ ہے کہ آپ کو آگے آنا چاہیے اور یہ سب کچھ کر کے دکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ غیر زبانیں بولیں. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ اگر اس وقت آپ مرکز کی انجیل باب 16 پڑھیں تو وہ لوگ وہاں ان زبانوں میں بات کرتے تھے جو وہ لوگ جانتے تھے، اور پھر غیر ملکی زبانیں. ڈاکٹر کیمبل یہ نہیں جانتے کہ یہاں بہت سارے ہندوستانی ہیں، یقیناً ان میں گجراتی بھی ہوں گے، مراٹھی بھی، جہاں تک میں جانتا ہوں. اگر میں کہوں کیم چھے، اگر میں آپ سے کسی اور زبان میں کہوں میرکٹ ٹائمل، کوئی جواب نہیں. غیر ملکی زبانیں میرکٹ، کوئی جانتا ہے تامل؟ او ملیالم، میلم، پانی، ہاں بہت اچھے. کیا تم عیسائی مومن ہو؟ میں وہاں بیٹھے شخص سے پوچھ رہا ہوں، آپ مسلمان ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، میرا خیال میں کسی عیسائی کو یہ امتحان پاس کرنا تھا. یہاں پر کافی لوگ ہیں جو غیر ملکی زبانیں جانتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان سے بات کرنی ہے. جیسے آپ کا نام کیا ہے، کیسے ہوں، مثلا کیف حالک عربی میں جیسا آپ جانتے ہیں، نئی زبانیں جو کہ آپ کو نہیں آتی، اور آپ میری بات کو ثابت کریں. اور ابھی تک بھی مجھے ایک بھی ایسا عیسائی نہیں ملا کہ کسی ایک نے بھی میرے سامنے یہ امتحان پاس کیا ہو. ان ہزاروں نے جنہیں میں ذاتی طور پر ملا، اور میرے خیال سے یہ 1001 بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ملنے کے بعد. انہوں نے 2 اعتراضات کا ذکر کیا. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جواب نہیں دیا میرے 20 اعتراضات کا، اور انہوں نے بولنا شروع کر دیا پیشن گوئیوں کے بارے میں. پیشن گوئیوں کا کیا تعلق ہے کہ
سائنس کے ساتھ بائبل میں کیا پیشن گوئیاں معیار ہیں؟ اگر پیشن گوئیاں معیار ہے تو پھر نوسٹرڈم کتاب ایک بہتر کتاب مانی جانی چاہیے. نوسٹرڈم کتاب کو بہترین کہنا چاہیے, یعنی اللہ کی کتاب. ایسا نہیں ہے. انہوں نے نظریہ ممکنات کی بات کی. نظریہ ممکنات کی تشریح کے لیے آپ اس کا موازنہ قرآن کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ سائنسی حقائق کے ساتھ. میں اپنی ویڈیو کیسٹ کا حوالہ دوں گا. کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ یہ ویڈیو کیسٹ باہر دستیاب ہے. میں نے سائنسی اعتبار سے یہ ثابت کیا ہے ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں نظریہ ممکنات کو. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے پیشن گوئیوں کو بنیاد بنا کر بحث کی. اگر میں چاہوں تو کوشش کر کے ان کو غلط ثابت کر سکتا ہوں. میں ایسا نہیں کروں گا. میں انہیں بحث کو جاری رکھنے کے لیے درست مان لیتا ہوں, مثبت رد عمل اپناتے ہوئے کہ جو بھی پیشن گوئیاں انہوں نے بتائی وہ درست تھی, صرف دلائل دینے کی خاطر. لیکن ان میں سے ایک بھی نامکمل پیشن گوئی ہو تو پھر پوری بائبل کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. میں آپ کو فہرست دے سکتا ہوں نامکمل پیشن گوئیوں کی. اگر آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں, باب نمبر 4 آیت نمبر 12, اس میں لکھا ہے خدا نے کائن کو بتایا تم کبھی بھی سکونت پذیر نہیں ہوگے, تم مارے مارے پھرو گے. کچھ آیات کے بعد پیدائش باب نمبر 4 آیت نمبر 17 میں لکھا ہے کہ کائن نے ایک شہر بسا لیا. غیر تکمیل شدہ پیشن گوئی. اگر آپ پڑھیں یرمیا باب نمبر 36 آیت نمبر 30, وہ کہتی ہے یہو یاکین جو کہ باب ہے یہو یاکین کا, دونوں میں سے کوئی ایک بھی تخت پر نہیں بیٹھ سکے گا. داؤد کے تخت پر کوئی بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوگا یہو یاکین کے بعد. اگر آپ دوسرا سلاطین باب نمبر 24 آیت نمبر 6 کو پڑھیں, اس میں ہے یہو یاکیم جب مر گیا تو تخت پر یہو یاکین بیٹھ گیا. اور یہاں پر دیکھیں غیر تکمیل شدہ پیشن گوئی ایک ہی کافی ہے ثبوت کے لیے یہ خدا کا کلام نہیں ہے. اور بھی تفصیلات ہیں. اگر آپ پڑھیں حزقیل میں باب نمبر 26, اس میں لکھا ہے کہ میں سوریا کے شہر کو تباہ کر دوں گا. ہمیں پتہ چلتا ہے سکندر اعظم وہ ہستی تھی جس نے سوریا کو تباہ کیا. غیر تکمیل شدہ پیشن گوئی. یسایا باب نمبر 7 آیت نمبر 14 میں ہے کہ پیشن گوئی ہے کہ کوئی ایسا شخص آئے گا جو ایک کنواری کے یہاں پیدا ہوگا, اس کا نام امینویل ہوگا. یہ حوالہ دیتے ہیں عیسائی کہ یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے جو کنواری کے یہاں پیدا ہوں گے. عبرانی زبان کا ایک لفظ عملہ جس کا مطلب کنواری نہیں جوان خاتون ہے. کنواری کے لیے عبرانی زبان میں لفظ بیت اللہ ہے جو کہ یہاں نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم مان لیتے ہیں مسلطن ہم مان لیتے ہیں کنواری کنواری, ہاں یہی صحیح, کوئی بات نہیں. یہ آیت کہتی ہے کہ وہ مینول کہلائے گا. بائبل میں کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو مینول نہیں کہا گیا. غیر تکمیل شدہ پیشن گوئی میں دے سکتا ہوں کئی ایک متعدد غیر تکمیل شدہ پیشن گوئیاں. ایک ہی کافی ہے ثبوت کے لیے کہ بائبل غلط ہے. میں نے تو چند کا تذکرہ کیا ہے. آپ کے نظریے کے مطابق یعنی ممکنات کی روح سے بائبل خدا کا کلام نہیں ہے. ڈاکٹر ولیم کیمبل نے کہا کہ قرآن کے مطابق ایلیا نے جنگ جیت لی, بائبل کے مطابق ایلیا نے جنگ ہار دی. یہ جو کچھ بھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بائبل صحیح ہے اور قرآن غلط ہے. اگر بیان مختلف ہے بائبل اور قرآن میں, آپ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے. اگر دونوں کا تجزیہ کرنا مقصود ہو تو یہ بھی ممکن ہے قرآن حق پر ہو اور بائبل کا بیان غلط ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ بائبل صحیح اور قرآن غلط ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں غلط ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں صحیح ہو. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم تجزیہ کریں کہ دونوں میں سے کون سی غلط ہے تو ہمیں تیسرے فریق سے رابطہ کرنا پڑے گا جو مسلمہ ہو. اس بنا پر کہ بائبل کہتی ہے ایلیا ہار گیا اور قرآن کہتا ہے ایلیا جیت گیا, اس لیے قرآن غلط ہے, یہ غیر منطقی ہے. اور ڈاکٹر ولیم کیمبل جواب دینے کے بجائے ان سائنسی اعتراضات کا جو میں نے اٹھائے, میں تذکرہ کروں گا ان نکات کا جن کا ذکر میں نہیں کر سکا وقت کی کمی کے باعث. کچھ مزید نکات ایسے ہیں 6 یا 7 نکات جن کا انہوں نے ذکر کیا, جن کا انشاءاللہ میں جواب دوں گا تفصیل سے. انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے میرے مطابق, اور انہوں نے میری کیسٹ دکھائی بھائی شبیر علی کے مطابق کہ چاند کی روشنی منعکس کردہ روشنی ہے, اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا. تو حوالہ ہے دوبارہ سے قرآن میں لکھا ہے سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت 61 میں کہ وہ ذات عالی شان ہے جس نے بنائے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور پھر آسمان میں ایک چراغ سورج اور چاند جو کہ روشنی لیتا ہے. منیر عربی کا لفظ استعمال ہوا چاند کے لیے. جو قمر ہے اس کو منیر یا نور کے طور پر بیان کیا ہے. اس کا مطلب ہے انعکاس روشنی کا, روشنی کا انعکاس. عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے سورج کے لیے الشمس, اس کو ہمیشہ بیان کیا جاتا ہے وحاج کے طور پر یعنی دیا. اس کا مطلب ہے جلتا ہوا چراغ, چمکتا ہوا عظمت والا. اور میں کئی حوالے دے سکتا ہوں سورۃ النور سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 اور 16, سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 اور وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے کہا اگر اس کا مطلب روشنی کا انعکاس ہے, اور انہوں نے حوالہ دیا قرآن کا سورہ نور سے سورہ نمبر 24 آیت نمبر 35 اور 36 کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے نور السماوات والارض, جو کہ روشنی ہے آسمان اور زمین کی. مکمل آیت تو پڑھیے اور جانیے اس میں کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہے اللہ روشنی ہے, نور
वो कहती हैं अल्लाह रोशनी है जमीन और आसमान की। ये एक हमा वक्ती रोशनी है, जैसे एक ताक और ताक में रखा चिराग। यहाँ पर कहा चिराग, लफ्ज चिराग यहाँ है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की अपनी रोशनी है और ये रोशनी मुनक्किस करता है। जैसे कि आप बरकी चिराग देखते हैं जो यहाँ भी है। अंदरूनी रोशनी सिराज की तरह है, जबकि इसको मुनक्किस करने वाला हिस्सा चांद की तरह है। ये रोशनी मुनक्किस कर रहा है। लैंप या ट्यूब की तो अपनी रोशनी होती है, मगर किसी बरकी चिराग का मुनक्किस करने वाला हिस्सा रोशनी मुनक्किस करता है। ये दोनों एक ही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्हम्दुलिल्लाह इसके सिवा की इसकी अपनी रोशनी है। जैसा कुरानी आयात में है, ताक के अंदर एक चिराग है और उस चिराग की रोशनी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी रोशनी है और अल्लाह अपनी रोशनी मुनक्किस करता है। डॉक्टर विलियम कैमल ने कहा कि कुरान कहता है कि कुरान है नूर, मुनक्किस कर रहा है रोशनी। यकीनन कुरान मुनक्किस कर रहा है रोशनी और हिदायत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब सिराज है, हाँ वो है। हदीस हमारे प्यारे नबी की हम सबको रहनुमाई देती है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर भी है, वो सिराज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास है इनका अपना इल्म, अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास अता करदा रहनुमाई है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज नूर को मुनक्किस करदा रोशनी और मुनीर को भी यही, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आप साबित कर सकते हैं साइंसी तौर पर कि चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है, लेकिन ये मुनक्किस करदा रोशनी है। दूसरे एतराजात जो कि डॉक्टर विलियम कैमल ने उठाए, जो सूरह कहफ के हवाले से थे, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 के जुल्कुरनैन ने देखा सूरज गुरूब होते हुए बेनूर पानी में, कसीफ पानी में। सोचिए सूरज का गुरूब होना कसीफ पानी में गैर साइंसी है। अरबी का जो लफ्ज यहां इस्तेमाल हुआ है यह है वजदा, मतलब है ऐसा दिखाई दिया जुल्कुरनैन को। और डॉक्टर विलियम कैम्बल अरबी जानते हैं, तो वजदा का मतलब है, अगर आप डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब है ऐसा लगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करता है कि क्या जाहिर हुआ जुल्कुरनैन को। अगर मैं ये बात कहूं कि एक तालिब इल्म जमात में कहता है 2 + 2 = 5, तो आप कहेंगे जाकिर के मुताबिक 2 + 2 = 5 है। मैंने नहीं कहा, तालिब इल्म कह रहा है 2 + 2 = 5 है। मैं गलत नहीं, तालिब इल्म गलत है। यहां कई एक तरीके हैं, कोशिश करके इस आयत का तजजिया करें। एक तरीका यह है मोहम्मद असद के मुताबिक कि वजदा का मतलब है ऐसा लगा, यानी कि ऐसा लगा जुल्करनैन को। दूसरा नुक्ता, जो अरबी लफ्ज मगरिब इस्तेमाल हुआ है, ये वक्त के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, इसी तरह जगह के लिए भी। जब हम कहते हैं गुरूब आफ्ताब, तो गुरूब आफ्ताब वक्त के मानी में हो सकता है। अगर कहूं गुरूब आफ्ताब 7 बजे है, ये वक्त के लिए इस्तेमाल होगा। अगर कहूं गुरूब आफ्ताब मगरिब में होगा, तो मैं इसे जगह के मानी में ले रहा हूं। तो इस जगह अगर आप लफ्ज मगरिब को वक्त के तौर पर लें, तो जुल्कुरनैन नहीं पहुंचे थे गुरूब आफ्ताब की जगह वक्त के मुताबिक, वो पहुंचे एन गुरूब आफ्ताब के वक्त। तो यहां मुश्किल हल हो गई। मजीद बरा आप इन्हें हल कर सकते हैं कई तरीकों से, यहां तक कि डॉक्टर विलियम कैमल कहे नहीं, बुनियादी तखय्युर कुछ और ही है, इसका मतलब ऐसा लगा हरगिज नहीं है, ये तो दर हकीकत ऐसा ही है। कुरान की आयत में है सूरज गुरूब हुआ कसीफ पानी में। आज हम जानते हैं जब हम ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तुलु आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब, क्या सूरज तुलू होता है? साइंसी इतबार से तो सूरज तुलू नहीं होता, न ही सूरज गुरूब होता है। हम साइंसी इतबार से जानते हैं कि सूरज कभी गुरूब नहीं होता। ये गर्दिश है जमीन की जो सूरज को उभारती है और उसे गुरूब करती है। लेकिन अभी आप हर रोज के अखबारात में पढ़ते हैं, लिखा होता है सूरज 6 बजे तुलू होता है, सूरज 7 बजे गुरूब होता है। ओ अखबारात गलत हैं, गैर साइंसी हैं। अगर मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं डिजास्टर, ओ ये तबाही हो गई। डिजास्टर का क्या मतलब? कोई तबाही जो वकूअ पजीर हुई हो। यहां पर डिजास्टर का मतलब मनहूस सितारा है। तो जब मैं ये कहूं डिजास्टर, तो हर किसी को ये इल्म होगा कि मेरी मुराद तबाही से है, ना कि मनहूस सितारे से। डॉक्टर विलियम कैम्बल और मैं जानते हैं, जो शख्स पागल हो जाए हम उसे लूनेटिक कहते हैं। सही या गलत? मैं तो ऐसे ही करता हूं और मुझे यकीन है कि डॉक्टर कैम्बल भी ऐसा ही करते होंगे। हम उसे लूनेटिक कहते हैं, वो पागल है। क्या मतलब है लूनेटिक का? इसका मतलब है मुतासिर करदा चांद से। लेकिन ऐसे ही जुबान ने बहुत तरक्की की है। इसी तरह से सूरज तुलू होना है असल में ये महज लफ्ज का इस्तेमाल है, और अल्लाह ताला ने इंसान के लिए रहनुमाई भी मुहैया की है। उसने इस्तेमाल किया कि हम समझ सके। बस ये तो महज सूरज है, दर हकीकत ये गुरूब नहीं होता और ना ही ये तुलू होता है। तो ये तशरीह तस्वीर को काफी हद तक वाजे करती है कि यानी कुरान की आयत सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 86 किसी भी तरह मुतसादिम नहीं, तरक्की याफ्ता साइंस के साथ ये तरीकाकार है लोगों के बात करने का। उन्होंने जिक्र किया सूरह फुरकान का सूरह नंबर 25 आयत 45 से 46, यानी कि साया बढ़ता है और तूल पकड़ता है, हम इसे साकिन कर सकते हैं। सूरज इसका रहनुमा है।
اور इनकी किताब में लिखा है सूरज हरकत करता है। इस आयत में कहा है कि सूरज हरकत करता है? सूरतुल फुरकान सूरह 25 आयत नंबर 45 से 46 ये नहीं कहती कि सूरज हरकत करता है। और ये अपनी किताब में लिखते हैं, हमने इब्तदाई जमातों में पढ़ा, उन्होंने कहा है कि अपनी गुफ्तगू में कि ये जमीन की गर्दिश की वजह से है। जमीन की साया ऊपर को बढ़ता है और फिर कम होता है, लेकिन कुरान ये कहता है कि सूरज इसका रहनुमा है। आज एक ऐसा शख्स जो कि कभी स्कूल ही ना गया हो, वो भी जानता है कि साया सूरज ही से बनता है। हत्ता कि एक आम आदमी जो कि कभी स्कूल नहीं गया, वो भी जानता है कि साया सूरज की वजह से बनता है। तो कुरान बिल्कुल दुरुस्त है, ये नहीं कहता कि सूरज हरकत करता है और साया बनता है। वो अपने अल्फाज कुरान में डाल रहे हैं। सूरज रहनुमा है, रहनुमाई करता है। साया बगैर रोशनी के साया होता ही नहीं। आप रोशनी के साए पा सकते हैं, ये एक मुख्तलिफ चीज है, लेकिन यहां जिक्र है उस साए का जो आप देखते हैं, जो हरकत करता है, जो बढ़ता है और कम होता है। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने सुलेमान की वफात का तस्करा किया सूरह सबा सूरह नंबर 34 आयत नंबर 12 से 14 और कहा कि सोचें एक शख्स छड़ी के सहारे खड़े खड़े मर गए और किसी को पता ना चला, वगैरह वगैरह। कई एक तरीके हैं इसकी वजाहत के। नुक्ता नंबर 1, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो खुदा के पैगंबर थे और ये एक मौजज़ा भी हो सकता है। जब बाइबल कहती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम कुंवारी के यहां पैदा हुए, जो कि ज्यादा मुश्किल है सोचने के लिए। एक कुंवारी के यहां पैदा होना, मुर्दों को जिंदा करना या फिर छड़ी पर खड़े रहना तवील अरसे तक, कौन सा अमल मुश्किल है? अगर खुदा मोजज़े दे सकता है ईसा अलैहिस्सलाम को, तो क्यों नहीं खुदा मोजज़े दे सकता सुलेमान अलैहिस्सलाम को? मूसा ने समंदर को 2 टुकड़े किया, उन्होंने छड़ी फेंकी, छड़ी सांप बन गई। बाइबल भी ये कहती है, कुरान भी ये कहता है। अगर खुदा उनके लिए कर सकता है तो उसके लिए भी कर सकता है जो लंबे अरसे से छड़ी पर है। कोई बात नहीं, मैं उनको कई जवाब दे सकता हूं। कुरान ये कभी नहीं कहता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम लंबे अरसे तक छड़ी के सहारे खड़े रहे, कभी नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो जानवर था, हो सकता है कुछ कहते हैं चूंटी, हो सकता है कोई और मखलूक हो जमीन की, और कांटा। मुमकिन है ऐसा हो सकता है शायद कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वो सिर्फ फौत हो गए हो और किसी भी जानवर ने उनकी छड़ी को हिलाया हो और सुलेमान अलैहिस्सलाम हो सकता है गिर गए हो। लेकिन मैं गुमान करता हूं, इस्तेमाल करता हूं मुतसादिम नुक्ता नजर कुरान से, क्योंकि माजरत के साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं मुतसादिम नुक्ता नजर या हमांगी का नुक्ता नजर, वो आयत जिसका मैंने पहले जिक्र किया सूरह निसा सूरह 4 आयत 82 में है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ काना मिन इंदी गैरुल्लाह ला वजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। वो कुरान को संजीदगी से नहीं लेते। अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बहुत सारे तजादात होते। कता नजर इसकी कि आप मुतसादिम हिकमत अमली अपनाएं या हमआहंगी की हिकमत अमली। अगर आप मंतकी हैं तो आप इस काबिल नहीं हो सकेंगे कि एक भी आयत ला के दिखा सकें कुरान से जो मुतदाद हो, ना ही कोई एक आयत जो तस्लीम शुदा साइंस के खिलाफ हो। मैं मुत्तफिक हूं डॉक्टर विलियम कैम्बल से कि सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े रहे तवील अरसे के लिए। जवाब इसी आयत में दिया गया है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए तो जिन्नात ने कहा कि अगर हमें इल्म होता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं तो हम इतनी बड़ी मुशक्कत ना करते। जाहिर करता है हत्ता कि जिन्नात के पास भी इल्म गैब नहीं है, वो इल्म नहीं रखते गैब का, क्योंकि जिन्नात खुद को बहुत अजीम समझते थे। अल्लाह उन्हें सबक दे रहा है हत्ता कि नहीं उनके पास इल्म गैब। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने तस्करा किया है दूध की पैदावार का। सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में है, पहला शख्स जिसने बताया निजामे गर्दिश खून के मुतालिक इब्ने नफीस था। 600 साल बाद नज़ूल कुरान के और 400 साल बाद इब्ने नफीस के विलियम हार्वे ने इसे आम फहम बनाया मगरिबी दुनिया के लिए। ऐसा हुआ 1000 साल नज़ूल कुरान के बाद। खुराक जो आप खाते हैं आंतों में जाती है और आंतों से खुराक के अज़्ज़ा मुख्तलिफ उज़्ज़ा तक पहुंचते हैं। खून के धारों के जरिए, अक्सर औकात जिगर के दहाने के जरिए और पस्तानी गुदूद तक भी पहुंचते हैं, जो कि दूध की पैदावार का बाइस बनते हैं। और यही अमल वाज़े करता है दूध की पैदावार को। और कुरान ये मालूमात देता है जदीद साइंसी इख्तिसार के साथ। सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 66 में है, दर हकीकत मोशियों में तुम्हारे लिए सबक है, हम तुम्हें पीने के लिए देते हैं जो इनके जिस्मों में है, जो ऐसे मरकज से आता है जो कि फुजले और खून के दरमियान से आता है, दूध जो पाकीज़ा है तुम्हारे पीने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मालूमात हमें अब हासिल हुई है ये हाल ही में साइंस के 50 साल पहले, 100 साल पहले कुरान इन्हीं मालूमात का जिक्र करता है
1400 साल पहले और पैगाम को दोहराता है सूरह मोमिनून में सूरह 23 आयत 21। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने एक नुक्ता उठाया कि जानवर गिरोहों की सूरत में रहते हैं। कुरान कहता है सूरह नाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 38 में, हमने हर उस जानवर को पैदा किया जो जमीन में रहता है और हर उस परिंदे को जो हवा में उड़ता है कि वो गिरोह में रहते हैं तुम्हारी तरह। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, जो कि आपको पता है, मकड़ी मिलाप के बाद और फिर वो अपने नर को मार देती हैं और शेर ऐसे करते हैं और हाथी ऐसे करते हैं। उन्होंने बात की तर्ज अमल के मुतालिक। कुरान कतन तर्ज अमल की बात नहीं कर रहा। अगर डॉक्टर विलियम कैम्बल नहीं समझ सकते कुरान को, इसका मतलब नहीं कि कुरान गलत है। कुरान कहता है वो हमेशा गिरोहों में रहते हैं। बात की गई है कि जानवर और परिंदे गिरोहों की सूरत में रहते हैं, यानी मुआशरों में, हम इंसानों की तरह। ये उनके रवैयों की बात तो नहीं कर रहा। और आज साइंस बताती है कि तमाम जानवर, परिंदे और दुनिया में जिंदा मखलूकात वो गिरोहों की सूरत में रहते हैं, इंसानों की तरह, यानी कि इकट्ठे रहते हैं। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इल्म जिनैन के हर नुक्ते पर बात करूं। मैंने तज़किरा किया है तमाम उनके 8-9 मौज़ूआत का। इल्म जिनैन के मुतालिक तफसील से बात करूंगा। नुक्ता उन्होंने उठाया इल्म जिनैन में, इसके अलावा जिसकी मैं वजाहत कर चुका हूं। उन्होंने कहा कि इर्तिका के मराहिल बुकरात ने लिखे थे और गेलन ने, और उन्होंने कई एक स्लाइड्स दिखाई। काबिल गौर बात यह है, सिर्फ इस बिना पर कि कोई कहता है ऐसी बात जो कुरान से मिलती हो, इसका यह मतलब नहीं कि कुरान ने उससे कुछ नकल किया हो। मिसाल के तौर पे मैं एक बात करूं, मसलन मैं एक बात करता हूं जो कि सही है, जो कि पहले भी किसी ने कही है, इसका यह मतलब नहीं कि मैंने नकल की। यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मुखालिफाना तर्ज अमल अपनाते हुए कुरान से, हाँ उसने नकाली की है। लेकिन आइए तज्जिया करें कि कुरान ने बुकरात की वो बातें बिल्कुल नहीं ली जो गलत थी। अगर उसने नकाली की होती तो वो हर बात की करता। ये मंतकी है, मावरा इसके कि वो साइंसदान हो। चले ठीक है, ये सही है, ओ ये गलत है, मैं इसकी नकल नहीं उतारूंगा। ये सही है, मैं इसकी नकल करूंगा। तमाम बयान करदा मराहिल बुकरात और गेलन के मुताबिकत नहीं रखते कुरान से। बुकरात और गेलन तो बिल्कुल ही बात नहीं करते जोंकनुमा चीज की। वो मुदका के बारे में कुछ नहीं कहते। उन्होंने क्या बात की? बुकरात और गेलन ने तो उस दौर में ये कहा कि हत्ता के औरत भी मादा मनविया रखती है। कौन कहता है ये? हत्ता के बाइबल भी ये कहती है। अगर आप बाइबल में पढ़ें, ये लिखा है अहबार बाब नंबर 12 में आयत नंबर 1 था 2 कि औरत बीज देती है। दरअसल बाइबल ने नकल की है बुकरात से। और बाइबल कहती है अयूब की किताब में, बाइबल कहती है अयूब की किताब में बाब नंबर 10 आयत नंबर 9 और 10 कि हमने इंसान को बनाए मट्टी से, उबले हुए दूध और नीम जामुन पनीर जैसा। उबला हुआ दूध और नीम जामुन पनीर सही मानों में हूबहू चरबा है बुकरात की तालीमात का। ऐसी चरबासाजी क्यों है? क्योंकि यकीनन ये खुदा का अंदाज़े कलाम नहीं है, ये हिस्सा गैर साइंसी है। ये तो कहा था बुकरात और गेलन ने और यूनानियों ने कि इंसान की तख्लीक हुई नीम जामुन पनीर की तरह, और बाइबल की नकाली तो हूबहू है। लेकिन कुरान अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप तजिया करें और किताबें पढ़ें इल्म जिनैन के मुतालिक, हत्ता कि क्या आपको पता है कि डॉक्टर कीथ मोर ने भी कहा है कि बुकरात और दीगर लोग, गेलन वगैरह, उन्होंने बहुत कुछ दिया इल्म जिनैन को बुनियादी तौर पर। इसी तरह अरस्तू ने भी। कई नजरियात दुरुस्त थे, कई नजरियात गलत थे। और मजीद ये कहते हैं कि कारून वस्ती में या अरबों के उस दौर में कुरान बहुत सी इजाफी मालूमात देता है। अगर ये हूबहू नकल किया गया था तो क्यों डॉक्टर कीथ मोर ने अपनी किताब में इसकी तौसीफ की कुरान को? हत्ता कि उन्होंने तौसीफ की है अरस्तू की, बुकरात की भी, लेकिन यहां लिखा है बहुत से गलत थे। ऐसी वो कोई बात नहीं करते कुरान के मुतालिक। यही सबूत काफी है कि कुरान में नकाली नहीं की गई, यूनानी अहद थी। चांद की रोशनी के हवाले से, चांद की रोशनी की नकाली की गई यूनानियों से। क्या आप मुझे बताएंगे कि दुनिया गोल है? ये नजरिया यूनानियों से नकल किया गया है। मैं जानता हूँ कि फैशागोरत यूनानी था जो 6ठी सदी कबल मसीह में था। वो मानता था कि जमीन गर्दिश करती है। वो मानता था कि सूरज की रोशनी मुनक्किस करता थी। अगर पैगंबर मोहम्मद ने नाउज़ुबिल्लाह नकल की है, उन्होंने ये नकल क्यों ना किया? उनका ख्याल था कि सूरज साकिन है। वो मानते थे कि सूरज मरकज है कायनात का। तो फिर क्यों पैगंबर मोहम्मद ने नकाली की दुरुस्त बातों की और मिटा दिया जो ठीक नहीं था? यही सबूत काफी है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल नहीं उतारी। उन्होंने एक लंबी फहरिस्त दी, यानी कि यूनान से सीरिया, सीरिया से अरब, और लंबी तहकीक है। एक बयान कुरान का काफी है मुस्तरद करने के लिए। कुरान कहता है सूरतुल अनकबूत में सूरा नंबर 29 आयत नंबर 48 के आपने इससे पहले कभी किसी किताब को नहीं पढ़ा
اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی کچھ لکھا. اگر ایسا ہوتا تو اس وقت اس دور کے لوگ یقیناً ان پر شک کرتے. تو پیغمبر تھے امی، آپ ناخواندہ تھے. تاریخ کی یہی ایک حقیقی جہد یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے چربہ سازی نہیں کی. کافی ہے. سوچئے، حتیٰ کہ ایک سائنسدان جو بہت پڑھا لکھا ہے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنی آفاقی رہنمائی میں پیغمبر کو بنایا امی. ان سب کے لیے جو باتیں بناتے ہیں، جو اسلام کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں، وہ اپنی زبانیں نہ کھول سکے کیونکہ پیغمبر امی تھے. کتنی ہی ایسی باتیں ہیں جو میں جاری رکھ سکتا ہوں بائبل سے متعلق. میں نے قرآن کے خلاف ان کے تمام اعتراضات کا احاطہ کیا ہے. الحمدللہ کوئی ایک بھی نقطہ نہیں جو ثابت کرے کہ قرآن سائنس کے خلاف ہے. انہوں نے میرے 22 اعتراضات کا تذکرہ تک نہیں کیا، دو کا ذکر کیا، ثابت نہیں ہوا. سو وہ 22 اعتراضات ابھی بھی ثابت کرتے ہیں کہ بائبل سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اعتراض نمبر 23 حیوانیات کی شعبے میں. شعبہ حیوانیات کے متعلق یہ لکھا گیا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 6 کہ خرگوش جگالی کرنے والا جانور ہے. ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا. پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے خرگوش کی حرکات کے باعث. اب ہم جانتے ہیں کہ خرگوش جگالی نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا میدا ایسی سخت نوعیت کا ہوتا ہے. یہ لکھا ہے انسال کی کتاب میں باب نمبر 6 آیت نمبر 7 کہ چونٹی کا کوئی حکمران نہیں ہوتا، نہ دیکھ بھال والا، نہ سردار. آج ہم جانتے ہیں کہ چونٹیاں مہذب حشرات الارض ہیں. ان کا نظام بہت اعلیٰ ہے. ان کا ایک سردار ہوتا ہے، ان کا نگران ہوتا ہے، کارندے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی ملکہ بھی ہوتی ہے، بادشاہ بھی ہوتا ہے. اور اس طرح بائبل غیر سائنسی ہے. اس کے علاوہ ذکر ہے بائبل میں پیدائش کی کتاب باب 3 آیت 14 میں اور یسایہ باب 65 آیت 25 میں کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. حیوانیات کی کوئی کتاب نہیں کہتی کہ سانپ مٹی کھاتے ہیں. یہ لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 11 آیت نمبر 20 میں تمام مکروہ چیزوں میں 4 پنجوں والے پرندے شامل ہیں. یہ سب مکروہ جانور ہیں. اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ الو کے لیے ترجمہ غلط ہے عبرانی زبان کے لفظ اف کا، اور کنگ جیمز میں یہ کوئی کیڑا یا پروں والی مخلوق ہونی چاہیے. نئی بین الاقوامی اشاعت میں اسے پروں والی مخلوق کہا گیا ہے، لیکن یہ کہتی ہے تمام تر کیڑے جن کے 4 پاؤں ہیں وہ آپ کے لیے مکروہ ہیں اور قابل نفرت ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون کون سے کیڑے ہیں جن کے 4 پاؤں ہیں؟ وہ طالب علم بھی جاتا ہے جس نے صرف ابتدائی تعلیم حاصل کی ہو کہ کیڑوں کے تو 6 پاؤں ہوتے ہیں. ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے دنیا میں، پروں والا کوئی جاندار نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی کیڑا نہیں ہے دنیا میں جس کے 4 پاؤں ہوں. مزید برآں یہاں پر کچھ افسانوی جانور ہے اور تخیلاتی جانور جن کا ذکر ہے بائبل میں جیسے سچ میں ہوں. مثلا ایک سینگ والا گھوڑا. یہ لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں باب نمبر 34 آیت نمبر 7 ذکر ہے ایک سینگ والے گھوڑے کا جیسے یہ سچ میں ہو. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں یہ کہتی ہے ایسا جانور جس میں گھوڑے کا ہے اور ایک سینگ ہے، جو کہ صرف افسانوں میں ملتا ہے. میرا وقت ختم ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے کسی عیسائی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہو. میں قطعاً ایسا نہیں چاہتا تھا. یہ تو صرف ڈاکٹر ولیم کیمبل کی کتاب کا جواب تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قرآن ہم آہنگ ہے ایک جدید سائنس کے ساتھ، اور بائبل کا وہ حصہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خدا کا کلام ہو، سارا خدا کا کلام نہیں ہے اور سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اور میں اپنی بات کو ختم کروں گا ان الفاظ کے ساتھ. سورۃ الاسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 جو کہتی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا. جب سچ کو جھوٹ پر دے مارا جاتا ہے تو جھوٹ تباہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جھوٹ اپنی فطرت کے لحاظ سے مٹ جانے والا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.